دین میں بہت ساری چیزوں کے درجات ہیں، کچھ چیزیں صرف مباح ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ پر قرآن و سنت سے نص ملی تو وہ فرض اور واجب کے درجے میں چلی گئی، اور کچھ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل تھیں تو ہمارے علماء نے تقسیم کرتے کرتے کہا کہ یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا تو دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کچھ چیزیں بڑے غور سے اور بڑے فہم سے اور بڑی بصیرت کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانے والی ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی کسی رسمی تقریر کا یا رسمی جملے کا انداز نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ کم و بیش ہر عالم، ہر محدث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے والے ہر شارع نے، ہر سیرت نگار نے، حضور کے فضائل لکھنے والے ہر امت کے مصنف نے اس کو نقل کیا۔ اسے اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے نا، وہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ دین اسلام سارے کا سارا حضور کے گرد گرد گھومتا ہے۔ مرکز اور بنیاد نبی پاک کی ذات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمیں یہ قرآن بھی حضور ہی کے وسیلہ مبارکہ سے ملا ہے۔ دین اسلام کی روشن بین تعلیمات جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے حضور کے وسیلہ پاک سے ملا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرکزیت ہے اسے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اب جب سے آسانی ہوئی ہے ذرا رائے کا اظہار کرنے کی، تو بعض ایسے لوگ بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں جن بیچاروں کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی کسی خاص نظریے کے لوگ ہی نہیں ہیں، پیچھے کوئی تسلسل ہی نہیں ہے۔ تو اس رائے کے اظہار میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا نماز پڑھیں، سیدھا سیدھا تلاوت کریں، سیدھا سیدھا حقوق العباد ادا کریں، آپ مسجد جائیں، سچ بولیں، رزق حلال کھائیں۔ بھی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو ساری چیزیں شاخیں ہیں، جڑ تو کچھ اور ہے۔ اگر آپ ہر وقت درخت کے پتوں کی بات کریں، پھولوں کی بات کریں، سائے کی بات کریں، لیکن جڑ کی بات ہی نہ کریں، تو جڑ نہیں ہوگی تو وہ تو سارا درخت خشک ہو جائے گا، وہ تو کوئی پھل نہیں دے گا، کوئی سایہ نہیں دے گا، کوئی کسی قسم کی خوشبو نہیں بانٹے گا۔ دین اسلام کی جڑ اور بنیاد رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ اگر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مرکزی حیثیت کو امت سمجھ جاتی ہے تو پھر اسے باقی بھی سارا دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر اس مرکزیت کے ہی لوگ قائل نہیں ہوتے، ہمارے ہاں لوگوں نے ایک مہم چلائی تیزی کے ساتھ، اور افراط و تفرید کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا دوسروں سے ہٹ کے، تو لوگ بھی اس پر ذرا توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے جوانوں کو جو خاص چیز سمجھنی چاہیے تھی، جس پر پورا فوکس کرنا چاہیے تھا، وہ اس سے دائیں بائیں ہٹنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ایمان کا مرکز و محور ہے۔ رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ذرا انداز بھی دیکھیں قرآن پاک کا، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہر فیصلے کو قبول نہیں کر لیتے۔ وہ جو مرکزی حیثیت ہے نا، آپ کبھی قرآن مجید کے اس جملے پر غور کریں نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ ان جملوں کی لطافت کبھی محسوس کریں نا کہ حضور ہمارے اتنے قریب ہیں مومن ہونے کے بعد، حضور کا قرب ہمیں اتنا حاصل ہے کہ ہماری جان سے بھی حضور ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن نا کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں بندے کے، بندہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔
रब करीम ने हमें कहा है किसी दुनियावी धोखे का शिकार ना होना, तुम्हारे सबसे करीब महबूब पाक है। हर चीज छोड़ी जा सकती है, रसूल करीम का दरवाजा छोड़ा नहीं जा सकता। असासा-ए कल्ब व जां वही है, वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो खास मरकजी हैसियत है, उस पर पूरा जब तक उम्मत फोकस नहीं करती, उसको समझ नहीं लेती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदे के पास होती हैं, लेकिन उसे महसूसात मिलाने की जरूरत होती है। माँ बाप सबके पास ही होते हैं, लेकिन एहसास पैदा करने की जरूरत है कि मेरा वालिद बैठा है। एहसास पैदा करने की हाजत है कि मेरी माँ मौजूद है। बच्चे सभी के पास होते हैं, स्कूल भी सभी लोग उनको भेजते हैं, मदरसे की तालीम भी दिलवाने की लोग मकदूर भर कोशिश करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरियात की सारी चीज़ों का ख्याल किया जाए, लेकिन ये एहसास कि मेरा बच्चा सोचता क्या है, वो चाहता क्या है, मुझे उसकी तरबियत किस तरह करनी चाहिए, ये गौर करना कि आजकल उसके दिल में कौन से ख्यालात उठ रहे हैं, उसके ज़हन की सतह पर कौन से सवालात उभरते हैं, इन चीज़ों का एहसास कोई कोई करता है। मेरे भाई, रिश्ते सभी के पास होते हैं, लेकिन उनकी कशिश, उनका दर्द, उनकी कसक, वो किसी ने कहा था कि जिंदगी में वो भी अजीब लम्हा था। जरा इस बात का दर्द देखिएगा कितना गहरा है। कहने लगे जिंदगी में वो भी अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। कुछ लोग साथ हो के भी साथ नहीं होते। रिश्ते ढेर सारे होते हैं, पर इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है। दोस्तों, हमारे पास हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये रिश्ता मौजूद है। हुजूर हमारी जानों से ज्यादा करीब है, लेकिन शर्त यह है कि कभी मोबाइल बंद करके तन्हाई में बैठ के खुशबू लगा के दुरूद पढ़ के महबूब की बारगाह में नजराना भेज के तो देखो। कभी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मदीना शरीफ की याद में, कुरान पाक की तिलावत में, हुजूर की सीरत और सवाने की लज्जत में अपने आप को पूरी तरह महव करके तो देखो। कभी कोई नाक आंखें बंद करके हुजूर के जलवों की तरफ बढ़कर देखो तो सही। इस रिश्ते का जो दर्द है, इस रिश्ते का जो हुस्न है, इसकी जो मानवीयत है, उसको बस महसूस करने की जरूरत है। वो किसी ने कहा था, हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। अपने दिल के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलाम को बिठा रखा है। देखो, जिन लोगों में ये दर्द था ना, अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब हमने ना सारे ज़ाहिरी दलाइल पर ही फैसला करना है। कुछ फैसले ज़मीर की आवाज़ पर भी होते हैं, कुछ फैसले दिल की गवाहियों पर भी होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो करने पर रूह भी मजबूर करती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जिस्म नहीं जाता पर इश्क बंदे को घसीट कर वहां ले जाता है। हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते मैं रोल दी मैं रोल गईयां। कुछ जगह पे इंसान को जाना ही पड़ता है। एक सहाबी हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला, अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीद लिया। हुजूर ने फरमाया, आ मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। अल्लाह के महबूब थोड़ा आगे तशरीफ ले गए, ये जरा थोड़े फासले पे पीछे आ रहा था। रास्ते में लोगों ने इसको कहा कि तूने तो सस्ता बेच दिया है, घोड़ा तो महंगा है, कीमत ज्यादा लगा दी। ये मुकर गया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पैसे थमाए, पैसे लो, घोड़ा दो। कहने लगा, कौन सा घोड़ा, मैंने तो बेचा ही नहीं। अब जब सौदा हुआ था घोड़े का, तो हुजूर थे या वो यहूदी था, तीसरा शख्स ही कोई नहीं था। कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा? अपना हक छोड़ देना, ये भी बाज़-औक़ात बुज़दिली होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तू कैसे मुकर सकता है जब तेरा मेरा सौदा तय हुआ है? जब एक मखसूस रकम पर तूने इसे बेच दिया है तो मुकर कैसे सकता है? तू पैसे ले और घोड़ा दे। अब जब थोड़ी सी बात तकरार में आई तो कुछ लोग वहां जमा हो गए, मुसलमान, यहूदी और भी कई लोग। वो यहूदी कहने लगा, जी आप इस तरह करें, एक गवाह दे दे, मैं ज्यादा नहीं मांगता, एक दे दे, एक बंदा कह दे कि ये घोड़ा मैंने
بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا، اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر بار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں بھار آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔
میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ ضرور میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہے۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے، حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں، حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے۔ آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، ہونی چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم، بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے،
تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنے بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروا جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا، وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کی دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے، وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے، آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو گے، اب جاؤ۔ بڑی
دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں تھی، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے. کہا حضور دیجئے. فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے. میں تڑپتا رہا. مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے. یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں. فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا. تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک. یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں. صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ میرے سنگیوں. دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا. ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے. یہ جو لنگر شریف ہے نا تبرو کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے. اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں. محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص. اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی. شریعت کے 2 حکم ہیں، ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے. ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے اجازت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے. ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی. چلیں ایک بات اور کھول دیتے. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں. بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے.
रजा तो इस तरह की होती है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मेरा एक देहाती माहौल से ताल्लुक है। हमारे सरकारी स्कूलों में ना एक मॉनिटर बना देते थे, जो बच्चा लायक होता था ना वो वो मॉनिटर बन जाता था। हालांकि लायक होता था, सियाना होता था, लेकिन मॉनिटर बन के ना उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, फिर उसको कुंजियाँ मिल जाती थी। उसी ने सबसे पहले आना है, उसने सबसे बाद में जाना है, हर चीज़ उसके सुपुर्द। प्यार जो ज़्यादा करें उनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। ये क्या बात हुई कि मेरी मोहब्बत ज़्यादा है तो मैं मस्जिद में गैर हाज़िर हूँ, मैं हुजूर का मिलाद शरीफ ज़्यादा मनाता हूँ तो मैंने सुन्नत शरीयत को अपनाया ही नहीं। मोहब्बत मुझे हुजूर से ज़्यादा है, लेकिन हुजूर ने जो हुकूकुल इबाद अदा करने का सबक पढ़ाया है उस पर मेरी तवज्जो ही नहीं। भाई अगर आपका प्यार ज़्यादा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, फिर आपको ज़्यादा हसास होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक कानून दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। रब फरमाता है जो बोझ कोई उठा न सके हम उस पर वो बोझ नहीं डालते। अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च करना है तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो खर्च करें, नहीं देती तो ना करें। शरीयत इस्लामिया नफली सदकात के मामले में इंसान को मजबूर नहीं करती। इसी तरह मोहब्बत का मामला है, खिदमत का मामला है, लेकिन सहाबा बाज वो काम भी करते थे जो शरई तौर पर उन पर ज़रूरी नहीं थे, और जब करते थे तो क्यों करते थे? मोहब्बत मजबूर करती थी, प्यार मजबूर करता था। तबरानी में मौजूद है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अचानक एक सहाबी ने देखा, फौरन अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो, चेहरे पर नकाहत बड़ी है, कमजोरी है, क्या वजह होगी? तो हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और फरमाया मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पर गुजारा है। मीठा खाना भी सुन्नत है, लेकिन फाका करना भी सुन्नत है। अपनी मर्जी की सुन्नत अदा कर लेना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मेरे भाई शरीयत इस्लामिया में जो चीज गालब रही है उस पर भी कभी कभी ज़ौक़ करें। और फिर हुजूर का जो फकर है इख्तियारी है, नबी पाक ने मांग के गरीबी ली अल्लाह ताला से कि अल्लाह एक वक्त रोटी दे एक वक्त फाका दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने खाना नहीं खाया, खजूर पानी पे गुजारा है कई दिनों से। अब उस सहाबी को हुक्म तो दीन का यही है ना कि अगर घर में कुछ है तो ले आओ, वरना शरीयत पाबंद तो नहीं करती। तो वो पहले अपने घर गए, जाके पूछा कोई चीज़ है, घर वालों ने कहा कोई नहीं। फिर वो पड़ोसियों के घर में गए, कोई खाने की चीज़ है, कोई नहीं। रिश्तेदारों से मोहल्लेदारों से पूछा, कोई नहीं। चुप करके नहीं बैठे, एक यहूदी के बाग में गए, कहने लगे यार कोई मजदूरी मिल जाएगी? वो सजना यार मनौन की खातर असा की भेस बटाए, कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा गर्मी बड़ी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया, एक डोल पानी का अगर निकाल सकते हो तो एक खजूर दूंगा। फरमाने लगे मंजूर है। कहते मैंने अपने कंधे से चादर उतार के बिछा ली, एक डोल पानी का निकालता, एक खजूर मिलती, वो मैं उस कपड़े में डालता जाता, चादर में डालता जाता। जब जरा मेरी चादर भर गई खजूरों से, मैंने उसे समेटा, ले जाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। महबूब वहीं बैठे थे। कहते हुजूर ने मेरा पसीने से शराबूर वजूद देखा और मेरे छालों से भरे हुए हाथ देखे और मेरी थके थके वजूद को देखा। तो करीम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी। हुजूर फरमाने लगे किसने तुझे मजबूर किया ये काम करने पे? इसकी मजबूरी तो कोई नहीं ना, किसने तुझे मजबूर किया? तो कहते हैं दो आंसू मेरे भी छलक पड़े। मैंने अर्ज की हुजूर हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें आपकी मोहब्बत नहीं मजबूर किया, हुजूर ये मोहब्बत है जिसने मजबूर किया। या रसूल अल्लाह कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है। ये गरीब आदमी, सादे लोग हैं, ये बहुत महंगे तहाइफ लाने की जाहिरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन देखो ना इजहार मोहब्बत के मामले में कितना बड़ा दिल रखते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका मोहब्बत ने मजबूर किया, वहाँ इनाम नहीं मिला। ज़ाहिरी तौर पर जो इनाम होते हैं वो नहीं, उसका नहीं हुजूर ने ऐलान किया। हुजूर फरमाने लगे सुन फिर, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फक्र और फाके की तैयारी कर।
مصیبت کے لیے تیاری کر. اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی ہیں. پھر تو تیاری رکھ, پھر تو سہنا سیکھ, پھر دل بڑا کر, کشادہ کر, پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر اب لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا, جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی, اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا, حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا. ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں, اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے. بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھو, جس کو حضور سے پیار ہوگا نا, اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا. اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت, اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے. میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں, سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں سڑکوں. 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں, تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا, کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں. ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے, وائرل کیا چیز ہے, اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں. میں مسافر ہوں, بڑے سفر کرتا ہوں روز, تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں. میں ان سے کہتا ہوں یار, جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی. گھر ہی جانے دو, گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے. کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی, بچے نہیں سوتے, اپنے گھر جانا ہے, تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے. خیموں میں بیٹھے, لیکن کیا کریں, اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں, سب حکومت میں ہیں. کسی کی پنجاب میں حکومت ہے, کسی کی مرکز میں ہے, کسی کی کہیں ہے. چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے. ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے. میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا, کوشش کریں غربا کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے, ان کا اکرام کیا جائے, اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے, ان سے پیار کیا جائے. اور دیکھو, حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے, تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے. ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو. اگر کل 10ویں 40ویں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح, ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے. وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا, اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے. یہاں سے نہ خوشبوئیں پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی. یہاں سے لوگوں نے فیض پایا ہے. اور سنگیو, یہاں آ کے وقت گزارنے والے محبوب الہی بن جایا کریں. آپ محسوس کریں کہ یہ دھرتی کتنی گزرخیز ہوگی, یا رنگ کتنا کو بڑا ہوگا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے. جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے, تڑپتا ہوں, تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے, لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں تیری خدمت کا نقصان ہوگا, اور اگر تو چل کے آئے گا تو جو ڈیوٹیاں تو کر رہا ہے وہاں دینی معاملات کا نقصان ہوگا. فرمانے لگے تو وہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کی نوکری کر, میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں, اللہ جنت میں دونوں کی ملاقات کرا دے گا. آپ خصوصیات دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں. وہ لوگ قائل ہیں خدمات کے, وہ خدمات کے قائل. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیں نصب العین بنانا چاہیے. آج
इस जगह बैठकर हुजूर की महफिल पाक सजाकर हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि हम हुजूर से भी प्यार करते हैं, हुजूर की उम्मत से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, औलाद रसूल से भी प्यार करते हैं, नबी पाक पर आने वाली किताब से भी प्यार करते हैं, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिससे प्यार किया हम उन सब से भी प्यार करते हैं। और हुजूर ने जिस मेहनत के साथ दीन की तालीमात हम तक पहुँचाई हैं, हम उन तालीमात को भी दिलो जान से चाहते हैं। अल्लाह ताला